دو. مسلمانوں کے اندر جو یہ دماغ میں خناس پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارا ایک نظام ہے، ہم اپنا نظام قائم کریں گے، اس کو ختم کرنا، واش آؤٹ کرنا. اس پس منظر میں اب آپ ایک بات سوچئے، بہت اہم بات ہے. صدر بش نے بھی کہا اور بھی کہتے ہیں امریکنز، وی آر ناٹ اگینسٹ اسلام، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو وار اگینسٹ اسلام، وی وانٹ اے وار ود ان اسلام. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام دو ہے. ایک اسلام مذہب ہے، ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے حکم پر روزہ رکھتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے. ان کے عقائد ہیں، ان کے کچھ سیریمنیز ہیں، عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، ان کے کچھ سوشل کسٹمز ہیں، ریچولز ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتے ہیں، شادی کرنی ہو تو نکاح ہوتا ہے، اور نمبر 3 کوئی مر جائے تو دفن کرتے ہیں، جلاتے نہیں ہیں. یہ ہے مذہب. شراب نہیں پیتے، سور نہیں کھاتے، یہ مذہب ہے. ایک اسلام ہے دین، اس کا ایک سیاسی نظام ہے، اس کا ایک معاشی نظام ہے، اس کا ایک سماجی نظام. ہماری ساری جنگ اسلام ایز اے دین کے خلاف ہے، اسلام ایز اے مذہب کے خلاف نہیں ہے. تو ان کا کہنا پارشلی ٹرو ہے. ہم مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہیں، اور اس کی وہ گواہیاں دیتے ہیں. دیکھو تم یہاں آتے ہو اور یہاں کالوں کو گوروں کو کنورٹ کر لیتے ہو، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ تم یہاں آتے ہو، ہماری چرچز، ہماری سینیگوگز خریدتے ہو، مسجد بنا لیتے ہو، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے اعتراض کیا؟ یہ ضرور ہے کہ آپ ورکنگ ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے. کبھی کبھی وہ لوگ ان میں سے اتنے کنسیڈریٹ بھی ہوتے ہیں، ورکنگ ٹائم میں بھی وہ وقت دے دیتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ لو، ظہر کی پڑھ لو. ورنہ عام مسلمان وہاں مجبور ہے کہ لنچ کا جو آتا ہے 1 گھنٹے کا وقفہ، اسی میں وہ ظہر اور عصر پڑھ لیتے ہیں، اور پھر گھر جا کر مغرب اور عشاء. لیکن ہمارا اعتراض کوئی نہیں. روزے رکھتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو اسلام سے تو ہماری جنگ نہیں ہے. اسلام ایز اے مذہب وی آر ریڈی ٹو ایمبریس. بلکہ رمضان میں ہم وائٹ ہاؤس میں افطاری بھی دے دیں گے، بلا لیں گے بہت سے لوگوں کو، آؤ بھائی افطار کر. اور عید کے موقع پر کوئی کومومریٹو جو ہوتے ہیں سٹیمپ، وہ بھی ایشو کر دیں گے. یہ تہوار تو تمہارا ہے، اور یادگاری ٹکٹ ہم جو ہے ایشو کر رہے ہیں. تو اس اسلام سے ان کی کوئی جنگ نہیں ہے. دے آر ریڈی ٹو ایمبریس. اس لیے کہ سیکولرزم کا اصول یہ ہے، سیکولرزم لا مذہبیت نہیں ہے، لا دینیت ہے. ہما مذہب لا دینیت. ہما مذہب کیا مطلب؟ ایک سیکولر ملک میں تمام مذاہب رہ سکتے ہیں. ہندو وہاں ٹیمپلز بنا رہے ہیں، عیسائی وہاں گردوارے بنا رہے ہیں، یہ سکھ جو ہے. ہما مذہب، سب مذاہب کی اجازت ہے، کھلی اجازت ہے. ایک خدا کو پوجو، 1000 کو پوجو، درختوں کو پوجو، سانپ کو پوجو، جس کو چاہو پوجو. ٹیمپل بناؤ اور اس میں جو چاہو بھجن گاؤ، کچھ اور کرو، بتوں کو پوجو، اور اگر چاہو تو گردوارہ بناؤ، گرو گرنتھ کے سامنے متھا ٹیکو. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو اسلام سے بھی ہماری کوئی جنگ نہیں. لیکن اسلام ایز اے مذہب، اسلام ایز اے دین، نتھنگ ڈوئنگ، وی کانٹ بیئر اٹ. اس کو ہم نے ختم کر کے دم لینا ہے. میں نے پہلے ایک بات کہی تھی، اس کو یہاں دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں. 50 برس تک جو کولڈ وار چلی ہے وہ مذہب پر نہیں تھی، نظام پر تھی. کیپٹلسٹک سسٹم ورسس کمیونزم، نظام کی بات تھی. انفرادی ملکیت ختم، قومی ملکیت، سود ختم. پیسہ نہیں اپنے پاس رکھ سکتے، بس ویجز کھاؤ، ویجز دیں گے وہ کھا لو. رفتہ رفتہ اجازت دی گئی
تم اپنے گھر کے کسی صحن کے اندر سبزیاں بو لو اور وہ سبزیاں جو ہے اپنے دروازے پر رکھ کر بیچ لو، اس کی اجازت ہے بس، اور کوئی پرائیویٹ بزنس نہیں، نو فارمز، نو فیکٹری، نو شاپ۔ تو آج اصل میں اس اسلام کے خلاف جنگ ہے جو ڈکلیئر کی جا چکی ہے، اسی لیے کہتے ہیں وار ود ان اسلام۔ اب وہ ٹکرا دینا چاہتے ہیں جو مذہبی تصور والے عناصر ہیں ہمارے ملک کے اندر اور عالم اسلام میں۔ ہمارے علماء کی اکثریت اسلام کو ایک مذہب کی حیثیت سے مانتی ہے، دین کی حیثیت سے اسلام ان کے سامنے ہے ہی نہیں۔ تبلیغی جماعت اسلام کو ایز اے مذہب مانتی ہے، پرسنل پائٹی، نماز، روزہ، داڑھی، ٹخنوں سے اوپر شلوار وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نماز اچھی، بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اس سے بحث ہے، نظام سے کوئی بحث نہیں، نظام کوئی بھی ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو نظامی ہیں ان نظامیوں کو کرش کر دیں، یہ مذہبی لوگ، لہذا مذہبی لوگوں کو سپورٹ کریں گے۔ اس سے انہیں دو مقصد حاصل ہو جائیں گے، ایک بات واضح ہو جائے گی کہ مذہب کے خلاف تو ہے ہی نہیں، تو خامخواہ کچھ لوگ جو ہیں بہکاتے ہیں ہمیں، یہ اسلام کے خلاف کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ مسجد بنانے کے لیے آپ کو گرانٹ دے دے، انہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ تبلیغی جماعت کے وفود امریکہ میں آئے، چکر لگائے، انہیں کوئی اعتراض نہیں، وہ نظام کی بات نہیں کرتے۔ نظام کی بات کون کرتے ہیں؟ اب یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ سمجھ لیں اصل میں ہوا کیا ہے۔ آج سے نصف صدی قبل، کہیں 300 برس سے، کہیں 200 برس سے، کہیں 100 برس سے، یورپ کی کولونیل پاورز عالم اسلام پر قابض تھیں۔ ہمارے ہاں انگریز تھا، ملایا وغیرہ کے اندر ولندیزی تھے، مصر میں انگریز تھے، شام میں انگریز تھے، شام میں فرانسیسی تھے، عراق میں انگریز تھے، لیبیا میں اطالوی تھے، موریتانیہ اور صحرا جو ہے اس میں اسپینیڈز تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو کولونیل پاورز تھیں انہوں نے ہمیں دبایا ہوا تھا، اور اس وقت ہمیں جو مذہبی آزادی تھی وہ مذہبی آزادی تھی، دین کی نہیں۔ دین تو ان کا تھا، پینل کوڈ ہمارا ہوگا، تعزیرات ہماری ہوں گی، سول کوڈ ہمارا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ انہوں نے رعایت کی تھی ہمارے ساتھ، بہت بڑی رعایت۔ تم اپنے فیملی لاز پر عمل کر سکتے ہو، نکاح جیسے چاہو کرو، طلاق جیسے چاہو دو، سارے فتوے اپنے مولویوں سے لے لو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی آؤ گے تو ہم پوچھ لیں گے تم شریعت کا حکم چاہتے ہو یا رواج کا؟ تم رواج کا کہو گے ہم اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے، شریعت کا کہو گے اس کے مطابق۔ محمدن لا ایک پارسی کی لکھی ہوئی کتاب تھی۔ اسی طرح وراثت، تمہیں آزادی ہے، تم صرف بیٹوں کو دینا چاہو تمہیں آزادی ہے، صرف بڑے بیٹے کو دینا چاہو تمہیں آزادی ہے، تم بیٹیوں کو بھی دینا چاہو تمہیں آزادی ہے۔ وہ بھی پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ وراثت کے بارے میں شریعت کا فیصلہ چاہتے ہیں یا رواج کا؟ اور ہمارے بڑے زمیندار کھڑے ہو کے کہتے ہیں رواج کا، شریعت ہمیں نہیں چاہیے، بیٹیوں کو حصہ دے دیں۔ نہیں، بہرحال یہ ہے، حالانکہ یہ بھی سیکولرزم کے خلاف ہے۔ آج امریکہ میں آپ کو فیملی لاز کی اجازت نہیں ہے، وہاں رہیں گے تو ان کے فیملی لاز کے مطابق آپ کو رہنا ہوگا، طلاق وغیرہ کے معاملے میں، جو ان کا قانون ہے۔ اور یہی بھارت زور لگا رہا ہے، بی جے پی کے جو ان کا منشور ہے، مینیفیسٹو، اس کا سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ CCC، کامن سول کوڈ، خاندانی قانون، فیملی لاز ایک ہوں گے۔ یہ کیا کہتے ہیں مسلمان جب ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہے، سیکولرزم ہے،
ہمیں سیکولرزم چاہیے. سیکولرزم میں تو قوم ایک ہوتی ہے, قوم ایک ہے تو فیملی لاز ایک ہونے چاہیے. یہ کیا نکاح طلاق کے ان کے اپنے حصول ہیں. بہرحال انگریز نے ہمیں رعایت دے رکھی تھی کہ فیملی لاز, میرج لاز, اور یہاں تک کہ وراثت بھی تم اپنے مطابق کر سکتے ہو. لیکن جب یہ بستر طے ہونا شروع ہوا کلونیلزم کا, ولندیزی چلے گئے ملایا سے, سماٹرا سے جو اب انڈونیشیا کہلاتا ہے, ملیشیا سے, انگریز نے بستر باندھا ہندوستان سے, فرانس نے بستر طے کیا شام سے, برطانیہ کو اٹھا کر پھینک دیا صدر ناصر نے میڈیٹرینین میں. وہ خود نہیں گیا تھا, اٹھا کر پھینکا تھا. لیبیا سے چلا گیا اٹلی وغیرہ وغیرہ, موراکو وغیرہ سے فرانس چلا گیا. تو ایک خیال پیدا ہوا مسلمانوں کے ایک خاص طبقے میں, ہمارا بھی تو ایک نظام ہے نا, یہ انگریز کا لایا ہوا نظام بھی ایک نظام تھا, یہ فرانسیسیوں کا دیا ہوا نظام بھی ایک نظام تھا, ہمارا بھی تو ایک نظام ہے اسلام کا, ہم کیوں نہ اس کو نافذ کریں. یہ اصل میں آزادی کا ثمرہ تھا کہ مسلمانوں میں ایک سیلف کانشیسنس پیدا ہوئی. دے ڈسکورڈ اسلام ایز اے دین. تو تحریکیں ابھری, مسجومی پارٹی انڈونیشیا میں, جماعت اسلامی انڈو پاکستان میں, فدائین ایران میں, الاخوان المسلمون عرب ورلڈ میں. یہ ساری تحریکیں کیا تھی کہ اسلام دین ہے, دین اپنا غلبہ چاہتا ہے, ہم دین کو غالب کریں. لیکن دو فیکٹرز ایسے تھے جس کی وجہ سے, بلکہ تین, آج تک کہیں کامیابی نہیں ہو سکی. پہلا فیکٹر یہ تھا کہ انگریز ہوں, فرانسیسی ہوں, اطالوی ہوں, انہوں نے اپنے 100, 150, 200 سالہ دور میں جو حکومت کی تھی, جو نظام تعلیم بڑھایا تھا, اس سے جو اس ملک, ان ملکوں کی ایلیٹ کلاس تھی, وہ ان کے رنگ میں رنگی گئی تھی. انہی کی تہذیب, انہی کی بولی, انہی کی زبان, انہی کا لباس, انہی کا ذہن, انہی کی سوچ, انہی کی فکر, انہی کا فلسفہ. اور جب گئے ہیں تو حکومت ان کے حوالے کر کے چلے گئے, گویا کہ بائی پراکسی انہی کی حکومت جاری رہی. اور اس طبقے کے نزدیک بھی اسلام صرف مذہب ہے, وہ دین اسلام سے واقف ہی نہیں ہے, چاہے وہ پرویز مشرف ہوں اور چاہے وہ فاروق لغاری ہوں اور چاہے وہ کوئی ہو. دوسری بات, ان مسلمان تحریکوں نے طریقہ کار غلط اختیار کیا. اسلام ایک نظام کی حیثیت سے حضور نے برپا کیا تھا, اور یہ دوبارہ ہو سکتا ہے تو صرف حضور ہی کے طریقہ کار پہ ہو سکتا ہے. انہوں نے سمجھا وہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہے, پرانا ہے, چلو الیکشن میں حصہ لو, اس سے اسلام نافذ کریں گے. اس میں ناکامی ہوئی تو گولی چلانی شروع کر دی, فلاں کو مار دو, فلاں کو مار دو, سادات کو مار دو. سادات مر گیا تو حسنی مبارک آ کے بیٹھ گیا. ابھی کل پرسوں میرے پاس ایک نوجوان آیا تھا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے, میں چاہتا ہوں پرویز کو قتل کر دوں. میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, ایک پرویز کو قتل کرو گے تو اور کوئی پرویز آ کے بیٹھ جائے گا, فائدہ کیا ہوگا. کہاں تبدیلی ہوئی ہے, حکومت فوج کے ذریعے سے کوئی تبدیلی ہوئی آج تک. اس اعتبار سے یہ غلط میتھوڈالوجی جو ہے اس نے ان تحریکوں کو کہیں کامیاب نہیں ہونے دیا. اب ان دو اعتبارات سے اچھی طرح سمجھ لیجئے. نمبر ایک, ہمارے عوام کے ذہنوں پر علماء کا جو تسلط ہے, لہذا وہ تصور دین سے واقف ہی نہیں ہے, وہ اسلام کو ایز اے مذہب جانتے ہیں. نمبر دو, یہ جب بستر لپٹے ہیں استعمار کے, تو جو نیچے حکومتیں بنی ہیں وہ انہی کے تربیت یافتہ لوگ تھے, تربیت دادا لوگ تھے, چاہے آئی سی ایس آفیسرز تھے اور چاہے وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے جن کے بچوں کی تعلیم مغرب میں ہوئی ہے. پھر پگاڑا صاحب بھی تو, یہ دونوں بھائی لے جائے گئے تھے ان کے والد کو پھانسی دینے کے بعد انگلینڈ میں, وہاں ان کی تربیت ہوئی ہے نا.
اور بھی جتنے بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان کے بچے تو وہاں تربیت حاصل کر کے آتے ہیں جہاں سے ان کی برین واشنگ کر دی جاتی. اور تیسرے دینی تحریکوں کی غلط میتھوڈالوجی، یا بیلٹ یا بولٹ، دونوں غلط، یکساں غلط. اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اس بات پر، اس پورے پس منظر میں یہ بات واضح ہے کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل بہت تاریک ہے، بہت تاریک ہے، بہت تاریک ہے. امریکہ جیسی سپر پاور، عالمی تہذیب کے 3 لحاف اور دینی مذہبی سطح پر عیسائیت اور یہودیت کا گٹھ جوڑ اور دشمنی اسلام سے، اور تیسرا اس ٹرائنگل کے اندر شامل ہو گیا ہندوستان، مشرکین. ان کی قوت، ان کی طاقت، ذرائع ابلاغ پر ان کا قبضہ، نظام تعلیم کو اب جو نیا رنگ دے رہے ہیں NGOs کے ذریعے سے، ان سب کے ہوتے ہوئے الرغم اسلام ایز اے دین کم سے کم مستقبل قریب میں اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. ہاں اسلام ایز اے مذہب وہ باقی رہے گا. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام آزاد نہیں ہوگا. ہاں مذہب اسلام موجود رہے گا. البتہ یہ صرف مستقبل قریب کی بات ہے. مستقبل بعید میں کیا ہونا ہے؟ ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے. ٹیبلز ول بی ٹرنڈ. یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس موضوع پر اب میں گفتگو کروں گا. میرا آج کا جو ہے خطاب، اس کے ویڈیو یا آڈیو آپ حاصل کریں، دوبارہ سنیں، 12 سنیں، بار بار سنیں، لوگوں کو سنائیں، تاکہ انہیں جانکاری ہو، انہیں معلوم ہو دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کون سی قوتیں ہیں، اور اسلام بطور دین کس دور سے ہدف بن چکا ہے ان تمام ورلڈلی پاورز کا، چاہے وہ امریکہ ہے اور چاہے وہ یورپ کا سینٹرل حصہ. ان سب کا ٹارگٹ اسلام ایک دین کے اعتبار سے ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. گلوبل ٹوڈے یوٹیوب کے ساتھ لاتا ہے دیش ودیش کی تازہ خبریں اور نئے نئے ویڈیوز. ہمیں سبسکرائب کریں اور تازہ خبروں کے لیے بیل بٹن دبائیں. گلوبل ٹوڈے.